بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مزید چند محاوروں کو جملوں میں استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امتحان میں 8 سے 10 محاورے آتے ہیں، جن میں سے 5 کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مزید یہ بتایا تھا کہ محاورے کی تعریف کیا ہے، اس کے علاوہ محاورے کی پہچان کیا ہے، اور ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے کن ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس ویڈیو میں مزید کچھ اہم محاوروں کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ محاورے ہیں جو کہ PMS کے امتحانی نقطہ نظر سے کافی اہم ہیں۔ ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے محاوروں کے متعلق کچھ مواد ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ طلباء مزید رہنمائی کے لیے اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ٹھیکری رکھنا، بے حیا ہونا، بے شرم ہونا۔ چھوٹی بہن کو بھی جائیداد میں حصہ دو، کیوں آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لی ہے۔ گردن ناپنا، سر اڑا دینا، قتل کرنا۔ بادشاہت میں حکم عدولی پر گردن ناپ دی جاتی تھی۔ زمین کا گز ہونا، سیر و سیاحت کرنا۔ ابن بطوطہ زمین کا گز بنے اور ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا۔ زٹل ہانکنا، بیہودہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا۔ اس کی بات پر اعتبار نہ کرو، یہ تو ہر بات پر زٹل ہانکتا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ لینا، قدر کرنا، فوراً قبول کرنا۔ خوراک کی قلت کی وجہ سے ہر کھانے والی چیز ہاتھوں ہاتھ خرید لی جاتی ہے۔ لہو خشک ہونا، خوف زدہ ہونا۔ سانپ کو سامنے دیکھتے ہی میرے بدن میں لہو خشک ہو گیا۔ جوہر کھلنا، خوبی کا پتہ چلنا۔ مقابلے کے امتحان میں ہی طالب علم کے جوہر کھل کر سامنے آتے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، جگہ جگہ سے علم حاصل کرنا۔ شیخ سعدی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، جس کا ثمر گلستان سعدی کی صورت میں سامنے آیا۔ پاپڑ بیلنا، تکلیف اٹھانا۔ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ طوطی بولنا، شہرت ہونا۔ بالنگ میں آج بھی وسیم اکرم کا طوطی بولتا ہے۔ پیندے کا ہلکا ہونا، ناقابل اعتماد ہونا، قول کا کچا ہونا۔ اس سے راز کی بات نہ کرنا، وہ تو پیندے کا ہلکا ہے۔ دو بدو ہونا، آمنے سامنے ہونا، مقابلہ ہونا۔ گمسان کی جنگ میں دونوں فوجیں دو بدو ہو گئیں۔ گولر کا پھول کھلنا، انہونی بات ہونا۔ احمد اتنا کنجوس ہے، اس سے خیرات کے لیے بھی رقم نکلوانا گولر کا پھول کھلنے کے مترادف ہے۔ گو خرد ہونا، ضائع ہو جانا، برباد ہونا۔ تم ایک فائل کی بات کرتے ہو، یہاں تو پورا کمپیوٹر ہی گو خرد ہو گیا ہے۔ کاغذ کھولنا، عیب فاش کرنا۔ نئی حکومت پرانی حکومت کے کاغذ کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ 9 13 22 بتانا، ٹرکھانا، ٹالنا۔ میں نے 2 سے آدھار کتاب مانگی، اس نے 9 13 22 بتا کر فارغ کر دیا۔ سانپ سونگھ جانا، خاموش ہو جانا۔ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کیا سانپ سونگھ گیا ہے۔ دان پان ہونا، پتلا ہونا، نازک ہونا۔ کیا دان پان آدمی ہے، ہوا کا جھونکا آئے اور اڑا لے جائے۔ ڈول ڈالنا، بنیاد رکھنا۔ میں نے مکان تعمیر کرنے کا ڈول ڈال دیا ہے، آگے جو ہو سو ہو۔ دفتر الٹنا، الٹ پلٹ کر دینا۔ میچ ہارنے کے بعد تماشائیوں نے پویلین کا دفتر الٹ دیا۔ آئینے میں بال آ جانا، دل میں فرق آنا، شک پڑنا۔
دوستوں کے معاملات میں ہمیشہ محتاط رہیں۔ ایک بار آئینے میں بال آ جائے تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کچے گڑھے پانی بھرنا، ایسا کام کرنا جو تقریباً ناممکن ہو۔ علامہ اقبال جیسی شاعری کرنا کچے گڑھے پانی بھرنے کے مترادف ہے۔ ایک چنے کی دو دالیں ہونا، بالکل متفق ہونا۔ دونوں بھائی جڑواں ہیں، اس لیے ان کی رائے ہر معاملے میں ایک چنے کی دو دالیں ہیں۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، ضرورت سے کم چیز ہونا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، تم نے یہ چھوٹا سا پھلکا رکھ دیا ہے۔ وہی مثل ہوئی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ یہ بھی مثال ہے تو ہم نے اس کو کہاوت ہے تو اس کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، سب کی رائے سے اختلاف۔ سب لوگ مری جانے کے لیے تیار ہوئے، تم نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی۔ دکان بڑھانا، دکان بند کرنا۔ عام طور پر دکان کو 2 کان لکھا جاتا ہے تو وہ غلط ہے، تو یہاں پہ دکان جو ہے لفظ بولیں گے ہم، لیکن وہ یہاں پر وہ نہیں اس کے اندر آئے گا۔ کچھ لوگ شام ڈلتے ہی دکان بڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ کے گنبد میں بند رہنا، دنیا کے حالات سے بے خبر رہنا۔ آپ کس بسم اللہ کے گنبد میں رہ رہے ہو کہ تمہیں ملک کے معاشی حالات کا بھی پتہ نہیں؟